والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال رسول ثقلین الحسن منی وانا منہ صلوات پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد. خداوند قدوس و برتر شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اول آل محمد کے ظہور پر نور کو آپ تمام حضرات کو مبارک قرار دیں. سامعین گرامی قدر، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بشکل حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں ظاہر ہوئی اور یہ خداوند قدوس کا لاکھ کرم لاکھ احسان اور بخشنے کا ایک بہانہ ہے کہ اس نے دختر پیغمبر کے ذریعے سے نسل پیغمبر کو جاری فرمایا. اور وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب طریقت آنا دیتے تھے ان کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے کہ خداوند قدوس نے نسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام کو قرآن مجید میں خداوند قدوس نے فرزند پیغمبر کہا. ہم نواس رسول کہتے ہیں، یہ افہام و تفہیم کی ایک بات ہے، یہ ایک عوام کے ذہن پہ آئی ہوئی بات ہے، عوام کی زبان پر رکا ہوا ایک فقرہ ہے کہ نواس رسول. حالانکہ قرآن مجید کی طاقت سے اور قرآن مجید کی نص سے جب قرآن کہہ دے تو پھر اس کے بعد کسی کا کہا اس وقت مؤثر نہیں ہو سکتا. قرآن نے فرمایا فرزند رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کافر نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے عیسائیوں سے تم اپنے نواسے نہیں بیٹے لاؤ. اور ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تو اب یہاں ابناءنا کا لفظ یعنی یہ میونسپل کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر اعظم کے بیٹے ہیں. اور یہ پاور ہے قرآن کے پاس کہ اگر یہ چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے. جیسے نوح کا بیٹا اس نے چھوڑا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. اب جیسے ہی پہاڑ پر چڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بلانا شروع کیا. ایک لمبی بات ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پانی اپنی سطح پہ چڑھتا رہا اس کے جسم سے، گردن سے، ناک سے، آنکھیں تک جب تک نظر آ رہی تھی تو اسے بلا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ آ جاؤ. لیکن کشتی کی دشمنی اتنی بھیانک ضدی بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے ڈوبنے کو بھی نہیں دیکھتا. غرق ہونا گوارا ہے، کشتی پہ چڑھنا گوارا نہیں. تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ دنیا کشتی سے کتنی دشمنی رکھتی ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ غرق ہو رہے ہیں لیکن اس کشتی اہل بیت میں سوار نہیں ہونا. تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر وہ منزلت ہے، بلاتے رہے اور وہ نہیں آیا تو اب اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ان ابنی من اہلی، میرا اہل بیت ہے. جواب علیہ من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں. اب اگلا فقرہ وہ نہایت قابل توجہ ہے. یہ عمل صالح کیا ہے؟ رمضان میں اس کی سرچ زیادہ ہو جاتی ہے اور عمل صالح کے بغیر جنت نہیں. آمنو وعملوا الصالحات، عمل صالح چاہیے، خالی عمل نہیں.
عمل صالح. تو اب قرآن جا کے دیکھیے گا جب نوح کے بیٹے نے حضرت نوح کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چڑھا تو قرآن کہتا ہے انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں تھا. پتہ چلا جو حجت کو چھوڑ دے اس کا عمل صالح نہیں ہوتا ہے. تو عمل صالح کیا ہے؟ جو حجت کے کیمپ میں چلا جائے, جو حجت خدا کی سائٹ پر چلا جائے, جو معصوم کی سائٹ پہ چلا جائے, اس کا عمل ہے عمل صالح, اور اسی عمل صالح پہ جنت ملنا. تو سامعین گرامی قدر, اب قرآن مجید نے کنعان بن نوح کو حضرت نوح کی ولدیت سے خارج کر دیا اور امام حسن اور امام حسین کو پیغمبر کی ولدیت میں بتایا. آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹو آپ پر ہمارا سلام. اب آیت میں آیا رسول کے بیٹے, زیارت میں آیا رسول کے بیٹے, لیکن یہ علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ حضرت علی کے گھر پیدا ہوئے. تو جب خدا بندہ یہ بیٹے رسول کے ہیں تو انہیں رسول کے گھر پیدا کر, مولا علی کے گھر کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو سامعین گرامی دو لفظیں یہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے پروٹوکول کا تقاضا, ایک ہے ٹیکنیکل مجبوری. پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ رسول کے بیٹے ہوں حسن اور حسین. ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ علی کے گھر پیدا کرنے پڑے. اب وہ پروٹوکول کا تقاضا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ خود بیٹے کہہ رہا ہے. ٹیکنیکل مجبوری سن لیجیے. ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ اللہ نے جو پہلے نبی بھیجے ان کے بیٹوں کو بھی نبی بنایا. ابراہیم نبی ہے, آپ کا بیٹا بھی نبی ہے. حضرت اسحاق نبی ہے, آپ کا بیٹا بھی نبی ہے. سلیمان نبی ہے, آپ کا بیٹا بھی نبی ہے. یعقوب نبی ہے, آپ کا بیٹا بھی نبی ہے. اب اگر پیغمبر کے گھر بیٹے پیدا ہوں اور نبی نہ ہوں تو عزت مصطفیٰ میں فرق آ جائے گا. پھر وہ نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ ہم آپ سے افضل ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی نبی تھے. تو یا اللہ حسن حسین کو نبی بنا دے. کیا ان میں کوالیفیکیشن نہیں ہے؟ کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی نہیں بن سکتے؟ کہا نبیوں سے افضل ہے, لیکن رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے ہیں. اب اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ اس عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عہدہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ لاؤڈ سپیکر ہے ذکر کے لیے, رات کو 10 بجے میں پہنچ جاؤں تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب مجلس کا وقت ہی نہیں ہے, مجلس میلاد کا وقت ہی نہیں ہے, آپ بھی نہیں ہے, اعلان بھی نہیں ہے, تو ویسے تو نہیں ہوگا. تب رسالت کے کچھ فنکشنز ہیں, کوئی کام ہے, وہ ضرورت نہیں رہی, اس لیے عہدہ ختم ہوا. کیوں؟ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا, رسالت کا کام ہوتا ہے ارسال کرنا, خبر پہنچا دینا. اور آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر نہیں تھی. جب بڑے نبی نے بڑے مجمع میں بڑی خبر پہنچائی تو اکمل تو مکمل ہو گیا. اس سے پہلے ناقص تھا. ایک ہی اعلان ہوا ہے, خالی ایک اعلان. ہر چیز موجود تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا کہ جو نہ ہو. 23 سال کی تبلیغ ہو چکی تھی, 80 جہاد ہو چکے تھے, 5 وقت کی نماز واجب ہو چکی تھی, 1 مہینے کے روزے رکھے جا چکے تھے, حج حضور کرنے آئے ہوئے تھے, زکوٰۃ نافذ ہو چکی تھی, امر بالمعروف ہو رہا تھا, نہی عن المنکر ہو رہا تھا. اب یہ روایت ہوتی تو مجھے دھمکی دینے والوں کا خطرہ ہوتا. کیا کروں, موت کی پرواہ نہیں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہا اليوم اکملت, آج دین مکمل ہوا. علی ولی اللہ کے بغیر دین ناقص ہے. یہ کامل اس وقت ہوتا ہے, یہ کامل اس وقت ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا پیغمبر اعظم نے اعلان فرما دیا, ولایت کلیہ مطلقہ, اس کے بغیر جائز ہی نہیں تھا. تو اب سامعین گرامی
علی ولی اللہ کے اعلان کے بعد وہی ہوتا ہے that is the end of the news. اب اوپر کوئی خبر نہیں جو پہنچائی جائے. جب خبر ہی نہیں ہے تو نبی کیوں؟ اسی سپٹمبر کے مہینے میں، آج اس کی کیا تاریخ ہے؟ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ نے قومی اسمبلی کے اندر جا کر جو دلائل پیش کیے، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا غلام احمد اگر نبی ہے تو کون سی خبر لے کر آئے گا؟ نماز کی خبر پہلے پہنچ چکی، روزے کی خبر پہنچ چکی، قیامت کی پہنچ چکی، فرشتوں کی پہنچ چکی، وہ کون سی نئی خبر ہے جسے مرزا لے کر آیا کہ ہم اسے نبی مانیں؟ تو ایک دلیل یہ بھی تھی، جن کو کافر قرار دیے گئے. تو سامعین گرامی قدر، اب کوئی خبر تھی نہیں تو نبوت کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹوں کو علی علیہ السلام کے گھر پیدا کیا. بیٹے نبی کے تھے، پیدا علی کے گھر کیے. اگر وہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا. ویسے ہی ابو الفضل العباس اصل میں جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہاں پیدا ہوتے تو امام بنانا پڑتا. حضرت ابو الفضل عباس کا پروٹوکول یہی تھا کہ وہ حضرت سیدہ کے بیٹے، لیکن ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ اولاد بطول امام ہوتی ہے، اور چونکہ امام 12 تھے اس لیے حضرت عباس علیہ السلام حضرت ام البنین کے گھر پیدا ہوئے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو پہلا ٹائٹل اور پہلا تعارف ہوگا وہ ہوگا فرزند رسول، اور دوسرا سجدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. اور جو رینک آل محمد کو ملے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ رشوت سے عہدہ نہیں دیتا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے برابر ہے. تو ہر جنتی سے بہتر عمل تھا حسن اور حسین کا، اسی لیے اللہ نے سرداری عطا فرمائی. وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا، اور ان کا باپ علی تو ان سے بھی افضل ہے. تو اب دوسرا تعارف یہ ہوگا سرداران جنت ریحانتین. اور پھر جب آمد ہوئی ہے 15 رمضان المبارک کو، 15 ماہ رمضان المبارک کو، تو حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، پہلے تو خواب ہے حضور کی پھوپھی کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا جناب عاتقہ کی آغوش میں آ گیا. وہ گھبرا گئی، انہوں نے ترجمہ غلط سمجھا، تعبیر غلط سمجھی. تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، ان قریب خدا میری نسل کو فاطمہ سے جاری کرے گا اور میرا بچہ تیری گود میں کھیلنے کے لیے آئے گا. اور پھر اس کے بعد سامعین گرامی قدر، حضرت ام ایمن سے فرمانا امیر المومنین کا کہ آج میرے گھر سورہ کوثر کی پہلی تفسیر آئے گی، اور خود مسجد میں چلے گئے اور بی بی اندر آ گئیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی آثار نہیں. وہ کہتی ہے میں بنی ہاشم کی عورتوں سے جانتی تھی لیکن یہاں کوئی اثرات نہیں تھے. پوری رات عبادت الہی، اور جب صبح ہوئی تو بی بی نے سحری کی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر قرآن مجید کی تلاوت، پھر تعقیبات میں مشغول ہو گئے. ظہر کی نماز کے لیے جب بی بی مصلی پر آئیں تو ام ایمن کہتی اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھبرا کے باہر نکل آئی، آسمان کی جانب دیکھا، کہا مالک تو بھی سچا ہے، تیرا علی بھی سچا ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں غلط وہ بھی نہیں ہے. علی فرماتے میرا بیٹا آئے گا، اور یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں. یہی ابھی دل میں آیا تھا کہ کانوں میں آواز آئی. کہتی ہیں دوڑ کے گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی کے پہلو میں مصلی پہ امام حسن سجدے میں سر رکھ کے فرما رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور یہاں پر سامعین گرامی قدر ایک عجیب مرحلہ فکر ہے. آتے ہی سجدے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ شجرے کے قریب نہ جانا. بات تشریح کا وقت نہیں ہے، شجر کی بات نہیں تھی. اچھے خاصے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے
नफ्स अली का मर्जी रब से सौदा भी हो सकता है। इश्क अली में रोशन हो सकती है आंखें काफिर की, और बुग़्ज़ अली में हाफिज कुरान अंधा भी हो सकता है। कुरान की इस्मत को सलाम। असल में वक्त बड़ा मुख्तसर है। जब किसी मुफस्सिर कुरान को आले मोहम्मद कुरान में नजर ना आए तो कुरान को सलाम किया कीजिए कि ये इस्मत कुरान है। ये खयानत करने वाले से अपने मानी छुपा लेता है, वरना अरबी जानने वाले भी हलाकत से बचने के लिए अली के दरवाजे पर ना आते। तो सामईन गिरामी क़द्र, ये कुरान मजीद साफ कहाँ कहा गया कि शजर के करीब न जाना? ये तो बात की बहस है कि गंदम का दरख्त होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले कुरान में शजर तो दिखाओ। ला तक़रबू हाज़िही शजरत, शजरे के करीब न जाना। अब जिनके पास शजरा नहीं है उन्हें क्या मालूम कि ये किस शजरे की बात हो रही है, उन्हें क्या मालूम? तो बल्दियत वालों को पता होता है कि कौन सा शजरा तैयबा है कि जिनकी बराबरी का मना किया गया। आदम खबरदार इन जैसा होने की कोशिश नहीं करते। बस जलील तरीन दौर आ गया जिनके मुकाबले को अल्लाह आदम को भी मना कर रहा था। अब आदम का कोई हरामी बेटा खड़ा हो जाता है, वो कहता है अली मुझ जैसा, मोहम्मद मुझ जैसा, हसन मुझ जैसा, हुसैन मुझ जैसा। तो सामईन गिरामी क़द्र, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया, तर्क औला हो गया। तर्क औला हुआ तो खुदावंद कुद्दूस ने उन्हें जन्नत से भेज दिया जमीन पर। तफसील में नहीं जाता हूं, सिर्फ फिक्रा मकसद का पढ़ता हूं। भेजा तो कपड़े उतार दिए, लिबास जन्नत उतारिए और जमीन पर तशरीफ ले जाइए। बगैर कपड़ों के हम सब का बाप हजरत आदम जमीन पर आए। अब आदम के बच्चों को भी ये बात याद रहनी चाहिए, कोई रिमाइंडर देना जरूरी था, इसलिए उसने आदम की सारी औलाद को बगैर कपड़ों के पैदा किया। आप जब भी दुनिया में आए होंगे तो हजरत आदम की तरह आए होंगे। आपसे मुराद मेरे समेत टेक्सटाइल मिल के मालिक का बेटा क्यों ना हो, कपड़ों समेत नहीं आता। तो अब एक बात अकीदे की है, अच्छी लगे तो पल्ले बांध लेना, वरना कयामत में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जो जो आदम की औलाद है वो बगैर कपड़ों के पैदा होगी। अब जो भी कपड़ों के बगैर आए समझ लेना ये आदम की औलाद है, और अगर कोई कपड़ों समेत आ जाए तो वो आदम की औलाद नहीं है, सबब तखलीक आदम है। तो जो हसन आते ही सजदा करना जानता था उसे यह भी पता था कि कपड़ों के बगैर सजदा नहीं हो सकता है। अगर आते ही कपड़े पहने हुए, ये खाली जन्नत से कपड़े मंगवाते नहीं, पहन के आते हैं। मालिक है ये, जहां हो वहीं जन्नत है, जिसके दिल में हो वहीं जन्नत है। और जन्नत जन्नत इसलिए है कि सरदारी हसन और हुसैन की, इनकी सरदारी न होती तो जन्नत जन्नत न होती। तो सामईन गिरामी क़द्र, अब ये फिक्रे हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। उनसे किसी ने पूछा कि बीबी फातिमा के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? फरमाती है मा अक़ूलु फ़ी हक़्क़िहा वलदत हसनो बाद सलात ज़ुहर व सल्लत अल असर। मैं उसके मुतालिक क्या कह सकती हूँ? जोहर के बाद हसन की विलादत हुई और असर के वक्त मुसल्ला इबादत पर बैठी हुई। 15 रमजान को जोहर के बाद बेटा आया, ना मुसल्ला छूटा ना रोजा टूटा। तवज्जो है या नहीं? आप ये तकरीर नहीं, अकीदा है। ना मुसल्ला छूटा और ना रोजा टूटा। जर्द रंग के कपड़े में लपेटा गया, पैगंबर ने डांट दिया खबरदार जर्द रंग के कपड़े में मत लपेटो, सफेद रंग के कपड़े में लपेटो। अल्लाह का जो सबसे मालूम नहीं ये फिक्र दुरुस्त होगा कि नहीं, लेकिन मैं एहतियात से अर्ज करने यानी ये खुदा को पसंद है रंग वो सफेद। दुनिया में आओ सफेद, जाओ सफेद, यहीं अल्लाह के घर काबे में जाओ सफेद सफेद रंग के कपड़े में लपेटा गया। पहला बच्चा जिसके आने पे ईद मनाई गई,
بدر کے زخمی مسلمان، وہ ہجرت کے مار کھائے ہوئے مسلمان۔ اسلام کی پہلی آفیشل عید تھی 15 رمضان سن 3 ہجری، جب امام حسن علیہ السلام کا نزول مبارک ہوا۔ اسلام کا پہلا عقیقہ، پہلا عقیقہ، اس سے پہلے کسی کا عقیقہ نہیں ہوا۔ بچہ پیدا ہوا ہے، آفات سے بلاؤں سے دور رہے، اس کا عقیقہ کو سنت موقدہ، یہاں تک روایات میں آیا کہ اگر 7 دن کا ہو کے مر جائے پھر بھی اس کا عقیقہ کرو۔ تو پہلا عقیقہ جو اسلام کے اندر ہوا، پیغمبر نے دمبا ذبح کیا، پورے مدینے کی دعوت کی، پورے مدینے کو دمبا پورا آیا، اور امام حسن کے بالوں کے وزن کے برابر پیغمبر خدا نے چاندی صدقہ فرمائی۔ نام رکھنے کی بات آئی تو پوچھا کیا نام رکھا؟ سیدہ فرماتی ہے میں علی سے پہلے نہیں رکھ سکتی۔ علی فرماتے ہیں میں پیغمبر سے پہلے نہیں رکھ سکتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ سے پہلے نہیں رکھ سکتی۔ عرب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس کا نام ہے شبر، کیونکہ ہم نے آپ کو موسیٰ سے اور علی کو ہارون سے رشوت دی ہے، تو ہارون کے بیٹے تھے شبیر اور شبر، انہی کے نام پہ شبر۔ فرمایا عبرانی کا لفظ ہے، میری زبان عربی ہے۔ فرمایا کہ پھر نام رکھیے حسن، کیا کہنے اس عظیم نام کے، حسن بڑا حسین، اور حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، نیکی اور حد درجے کی نیکی، من حسنات رسول اللہ، پیغمبر کی نیکیوں میں سے نیکی حسن۔ اور پیغمبر آغوش میں لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ رکوع لمبا ہو گیا پیغمبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میرا حسن میرے رکوع میں آ گیا تھا۔ سجدے میں حسین کے لیے طوالت، اور رکوع میں امام حسن کے لیے تلاوت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے حسن کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھے، اور امام حسن اپنے دونوں پاؤں سے پیغمبر کے اوپر چڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ حسن پیغمبر کے سینے کے مقابلے پر آ گئے، اور حضور نے اپنی زبان نکال کے حسن کے منہ میں دے دی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی محبت؟ فرما انہ منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہم اے خدایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور تو اس سے بغض رکھ جو اس سے بغض رکھے، اور تو اس سے جنگ کر جو اس سے جنگ کرے۔ میرا یہ بیٹا امام ہے، قعد و قام، بیٹھے تب بھی کھڑا ہو تب بھی، کیا مطلب؟ تاکہ جو عمل یہ کرے اسے عین حکمت رسالت سمجھا جائے۔ تو سامعین کرام قدر، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارک الانفال، اس کی ایک آیت تبرکاً تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد و بلند۔ یہ پوری تفسیر ہے، بعد میں آنے والی تقریر اور پچھلی تقریروں کے خلاصے۔ سورہ مبارک الانفال 10واں جز قرآن مجید، 61 نمبر آیت اور 62 نمبر، اسے قرآن مجید میں جا کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ، اگر کافر میرے حبیب تجھے صلح کی پیشکش کرے تو اپنا نقصان کر لے، لیکن صلح قبول کر لے۔ جب کافر تجھے صلح کی پیشکش کریں اور کافر تجھ سے کہیں کہ صلح کر لے، تو میرے حبیب سورہ الانفال تو ان کی پیشکش کو قبول کر لے اور صلح کو قبول کر لے، ورنہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ قتال کرتے ہیں اور امن نہیں چاہتے۔ فَأَجْنَا لَهَا، بے شک گناہ اپنا بے شک نقصان ہوتا کر لے اسے صلح، بَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ وَيَرِيدُ أَن يَخْدُوكَ، اور اگر تو جانتا ہو کہ یہ تجھ سے دھوکہ کریں گے، پہلے یہ بھی پتا ہے کہ یہ تجھ سے دھوکے کا ارادہ رکھتے، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو اللہ پہ بھروسہ کر، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر سامعین کرام قدر، جب قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ کافر بھی اگر صلح کی پیشکش کرے تو قبول کر، اب معاویہ نے بھیجا وائٹ پیپر فرزند رسول کے پاس کہ جو شرط مرضی لکھیں میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اگر امام حسن کہتے کہ نہیں، تو یہ آیت اٹھا کے آ جاتے کہ قرآن اور اہل بیت میں اختلاف ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا
کہ کافر بھی صلح کی پیشکش کرے تو قبول کرو، اور اگر تمہیں پتہ بھی ہو کہ دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ پہ چھوڑو، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ پہلا فیکٹ تھا۔ دوسری وجہ، روم کی سلطنت کے ساتھ فرعون شام کا معاہدہ، جو 10 لاکھ دینار اسلام کے اس نے عیسائیوں کو دیے کہ اگر شام پر حملہ ہو تو دفاع کرنا ہمارے ساتھ مل کر۔ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں کسی جنگ کا اقدام کرتا ہوں تو روم کی فوجیں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں گی اور اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات، رشوت، اتنا کرپٹ معاشرہ، فرزند رسول قیامت کا وعدہ، فرعون شام نقد دولت، اتنا شدید ترین حالات کے امام کے لشکر کے CNC کو، چیف کو رشوت سے خرید لیا گیا۔ 12,000 کی فوج لے کر وہ مدائن سے آگے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس، پہلے اس نے چاپلوسی کے خط لکھنے شروع کیے، کیا کہنے تیرے والد صاحب کے اور کیا کہنے تیری عظمت کی، تم لوگ رسول کے بڑے قریب تھے۔ اب یہ پہلا اس نے تیر کے ذریعے خط جو ہے وہ ایک درخت پہ آ کے تیر لگا اور اس تیر کو کھولا تو اس کے اندر خط تھا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کی فوجیں ادھر تو نہیں آ سکتی تھی، جاسوس ادھر موجود تھے، جاسوس اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ آپ کو بہت اچھا جانتے ہیں، خال المومنین، مسلمانوں کے ماموں، آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ واقعی بہت شریف النفس اور صاحب الرائے سردار۔ اس کے بعد اس نے چھٹا خط لکھا، 5 چاپلوسی کے خطوں کے بعد چھٹا خط لکھا اور اس میں جھوٹ بولا کہ امام حسن نے ہمیں پیشکش کی ہے کہ صلح کر لے ہم سے اور حکومت ہمارے حوالے کر دے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ جب عرب میں تیرے جیسا ذہین سردار موجود ہے تو تیرے مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کروں۔ اب اس کو مزید کنفرمیشن ہو گئی کہ شاید واقعی، حالانکہ سراسر جھوٹ تھا، امام نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اب اسے تیسرا خط اس کی طرف لکھا اور اس میں کہا کہ تقریباً شرائط طے پا چکی ہیں، اب تم اپنا فیصلہ کرو کہ تم سردار رہنا چاہتے ہو یا غلام بن کے میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ اس کی 2 صورتیں، ابھی آ جاؤ گے تو سرداری پہ باقی رکھوں گا، اس وقت آئے تو غلاموں جیسا سلوک کروں گا۔ تو یہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اتنی عزت کرنے والا آدمی تو پھنسانے کا پہلا طریقہ ہی ہوتا ہے، یار اتھے تیری کوئی عزت کوئی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کو کہہ کر اگلی بات یہ کہہ دی گئی اور اگلے خط میں لکھا گیا کہ 10 لاکھ درہم تمہارے منتظر ہیں اے فرزند اسلام۔ فرزند اسلام کا مکھن بھی ساتھ لگا دیا اور 10 لاکھ، اور ساتھ میں اگلا خط لکھا کہ میں 5 لاکھ دے کر سپاہی کو بھیج رہا ہوں، انہیں وصول فرما کر میری آخرت آسان فرما دیجیے، اور باقی 5 لاکھ جیسے ہی آپ کوفے پہنچیں گے وہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب پھسل گئے اور 12,000 کی فوج میں سے 8,000 کو توڑ کر وہ لشکر فرعون شام سے جا ملا، اور صبح کے وقت 4,000 لوگ نمازی کو ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد کیس آیا، کیس ادھر لڑنے گیا، پیچھے افواہ پھیلا دی گئی، کیس قتل ہو گئے۔ 4,000 کی فوج، اس کے 3 گروہ، ایک خارجی اس فوج کے اندر جو محبت امام حسن میں نہیں آئے تھے، وہ بغض فرعون شام میں آئے تھے، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، انہیں کسی بڑے لشکر کی حمایت کی ضرورت تھی، تو مجبوراً وہ امام حسن کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے فرعون شام سے بدلہ لے سکتے، تو ایک وہ ساتھ میں ملے ہوئے، یہ ایک خارجی۔ دوسرے وہ کہ جو امام کے ہمدرد ہیں لیکن مصلحت کو نہیں سمجھتے، اور انہیں امام تقریر کرتے ہیں اور خضر کا واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو خضر نے موسیٰ کے سامنے کشتی میں سوراخ کیا، بندے کو قتل کیا اور دیوار کو تعمیر کیا، لیکن موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہا میرے معاملات تمہارے لیے مثل جناب خضر ہیں کہ جن کی حقیقت سے میرا خدا واقف ہے یا میں، تمہیں واقفیت نہیں ہے۔ اب امام کی فوج کے اندر 10,000 کی سالاری حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، 10,000 کی سالاری حضرت حسین بن علی علیہ السلام، لیکن یہ لشکر پیچھے اور امام صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ۔
اس 4000 کے لشکر میں سے آدھے سے زیادہ مجمع نے امام پر حملہ کر دیا، اور فکرے کہتے تھے کیونکہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ امام حسن نے حکومت اس کے حوالے کر دی ہے۔ سیاست کی چال بازی تھی۔ این آر او پہ دستخط ہونے سے پہلے کتنے عرصے تک بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا جاتا ہے، ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اتنے پرسنٹ ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہر سیاست کی ماں ہے فرعون شام۔ سیاست میں جتنی دھوکے بازیاں اور جھوٹ داخل ہوئے ہیں اس کا مرکز دمشق رہا ہے، اور ادھر تھا دین، یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ امام حسن کو حکومت کرنا نہیں آئی، مولا علی کو خلافت سنبھالنا نہیں آئی، باپ بیٹے نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی معاذ اللہ، انہیں سیاست نہیں آتی تھی۔ یہ فکرہ ہے، طاہا حسین جیسے نے پوری کتاب لکھ دی، مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ آپ افطاری کی مجھے دعوت دیں، مثال دے رہا ہوں، اور میں آپ کے پاس 7 بجے پہنچ جاؤں، 7:45 بجے روزہ کھلتا تھا اور میں روزے سے تھا، تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا، ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہے، 10 منٹ بعد 4 تلنگے آ گئے، ان تینوں چاروں کو روزہ نہیں تھا، ان کے سامنے پکوڑے پڑے تھے، سموسے پڑے تھے، فروٹ چاٹ، دہی بلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ باتوں باتوں میں پورا میز صاف کر گئے افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے، اور میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا۔ اب کوئی کہے جی ناصر صاحب کو تو کھانا ہی نہیں آتا، ناصر صاحب کے سامنے دین تھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ مولا علی کو سیاست نہیں آتی تھی وہ جاہل ہے، علی سیاست نہیں تھا، علی دین تھا۔ اب جہاں دین ہوتا ہے وہاں مد نظر صرف دی آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمان گرامی ہے کہ اسلام کو دنیا کی نظر سے مت دیکھو، دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ جیسے امام کا بھی قول ہے کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کاموں سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تب یہی سچویشن اس وقت بنا دی گئی اور مسجدوں کے خطیب خرید لیے گئے، یعنی میڈیا پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اب امام کو بلایا گیا، شام کے اندر امام تشریف لے کر جاتے ہیں، فرزند رسول کا شام کا سفر، اور خلافت دربار والوں سے کہتی ہے کہ دروازے کے پردوں کو کوئی نہ اٹھائے۔ تب امام کی انٹرنس ہو، امام اندر آئیں تو خود ہی وہ بھارے بھارے پردے ہٹا کر امام پھر وہاں سے گزرے۔ دربار کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کو بادشاہ کے پاس حاضری کا موقع ملتا تو دربان پردے ہٹا کے سلام پیش کر۔ اب امام حسن تشریف لے کر آتے ہیں اور پہلے سے حکم دے دیا گیا ہے خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ ایک دفعہ نے جھوٹ بولا کہ آ رہے ہیں، اور ایک خادم نے دوڑ کر اٹھا دیا پردہ، اس کے ہاتھ کاٹ دیے اس نے۔ اور اب جو باقی خادم کھڑے کیے، علی کے شیعوں کو کس طرح اپنی سلوں سے تحفظ دیا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے۔ کربلا تک شیعہ بچتے ہی نہ اگر امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام نہ ہوتا، علی کی ولایت گم ہو جاتی اگر امام حسن علیہ السلام کا اقدام نہ ہوتا۔ امام امن نہیں، امام مجاہد، امام مجاہد۔ سامعین گرامی، اب جب امام آئے تب کائنات میں ایک عجیب منظر ہے، روکا جا چکا ہے خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے، لیکن جب امام آئے تو ایک ہوا کا جھونکا چلا اور ہوا پردوں کو اٹھا کے رک گئی، ادھر کے پردے بھی اٹھ گئے اور ادھر کے بھی اب نیچے نہیں آ رہے، کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ اچانک ہوا ہے۔ اور جب امام حسن اندر سے گزرے تو پہلا فکرہ یہی کہا یہ تیری رعایا ہے اور یہ میری رعایا ہے، تو اپنی رعایا کو روک سکتا ہے لیکن میری رعایا کو منع نہیں کر سکتا۔ ہوا میری رعایا ہے کیونکہ ہوا امر سے چلتی ہے اور یہ اولي الامر تھے۔ اور اگلی بات یہ کہی کہ جب امام آئے تو کوئی نہ اٹھے استقبال کے لیے، پہلے خود ہی اٹھا پھر پورا دربار اٹھا، اور جب امام چلے گئے تو پھر وزیروں پہ برس پڑا، کیوں اٹھے تو تم میری کیبنٹ کے لوگ ہو کر امیر کے لیے کیوں اٹھے؟ تو انہوں نے کہا جناب کیوں اٹھے؟
اس نے کہا میری تو مجبوری تھی. کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کہا حسن کے ساتھ ساتھ ایک اژدہا آ رہا تھا منہ کو کھولے ہوئے. اللہ بھی جانتا ہے یہ سانپ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. ایک اژدہا آ رہا تھا اور منہ کھولے آ رہا تھا اور مجھے جھنک کے کہتا تھا کہ بطول کے لال کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاؤ. سامعین گرامی قدر جب امام کو بٹھایا گیا تو اس کے بعد ایک خطبہ ہے جسے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. سارا کا سارا خطبہ پڑھا نہیں جا سکتا ہے, برداشت بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کو کتاب سے پڑھ لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. اس کی صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں کہ امام کے سامنے 100 سے زیادہ خطیبوں نے تقریریں کی, 100 سے زیادہ, ایک نشست 100 خطیب, اور سب امیر کے خلاف بولتے رہے. تیرے حلم پہ سلام. بیٹے کے سامنے امیر کے خلاف گفتگو ہوتے رہے. تلوار کے زخم قابل برداشت ہیں, حتیٰ کہ عزت قابل برداشت نہیں. سنتے رہے امام, اور ہر ایک کو اس کی تقریر کے فکرے کے جواب میں مولا نے ایک ایک فکرہ کہا. پوری تقریر کر کے جب وہ واہ واہ ابھی ہو رہی ہوتی تھی بیٹھتا تھا تو پھر لوگ امام سے کہتے تھے تو امام ایک فکرہ کہتے تھے, ساری تقریر غرق ہو جاتی تھی. ایک بندے نے امیر المومنین کے خلاف تقریر کی. اس نے کہا ہاشمیوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا. تو کیسا جبرائیل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور انہیں نظر آتا ہے؟ یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر جبرائیل ہے تو ہمیں دکھائے. اور جاتے جاتے پھر اپنے بھائی کی ولایت ہمارے گلے میں ڈال کے چلیں گے. کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا تو میں ابن ملجم کی طرح علی پر معاذ اللہ ایک ضرب نہ لگاتا, میں علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اور پھر اس نے اپنی زبان بد سے امیر المومنین کو گالیاں نکالی. یہ مذہب بن چکا تھا. خالی یہ نہیں ہے کہ بلا توجہ چاہتا, نہایت پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائے, معاشرہ اتنا گل چکا تھا کہ صرف خطیب علی کے خلاف تقریر کرتا نہیں تھا, مجمع سنتا بھی تھا. پورا معاشرہ بیمار ہو چکا تھا. اس معاشرے میں امام حسن نے عزت اہل بیت کو زندہ رکھا, عظمت آل محمد کو زندہ رکھا, مقام آل محمد کو زندہ رکھا, منصب امامت کے تقاضوں کو پورا کیا, مقصد عصمت کے تقاضوں کو پورا کیا. مجمع سن رہا ہے اور مودودی علیہ الرحمہ نے بھی تسلیم کیا خلافت و ملوکیت کے اندر کہ مسجد نبوی کے منبر سے علی کو گالیاں دی جاتی تھی, اور ام سلمہ ام المومنین دروازے سے آگے چیختی تھی نبی کو گالیاں دے رہے ہو. تو وہ کہتے تھے بڑھیا تجھے علی نبی نظر آتا ہے؟ کہنے لگی نہیں, میں علی کو نبی نہیں کہہ رہی, میں نے نبی سے سنا تھا من سب علی فقط سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تم علی کو گالیاں دے کر نبی کو گالیاں دے رہے اور قبر رسول کے سامنے دے رہے. یہ ایک رواج پڑ گیا تھا اس سوسائٹی کے اندر جب میڈیا پہ ٹوٹل کنٹرول ہو جائے, جب حکومت کسی اور کی ہو اور پھر کسی کا کردار زندہ رہے. اسے کہتے ہیں عصمت کا معجزہ. یہ ہے معصوم کا معجزہ کہ اس اندھیرے میں بھی روشنی کو زندہ رکھا. تب سامعین گرامی جب اس نے امیر المومنین کو گالیاں دے چکا وہ تھک کے وہ خطیب بیٹھا, تب کھسیانی بلی کی طرح ہنستے ہوئے فرعون شام نے کہا حسن کیا کہیں گے آپ؟ اس کے فکروں کے جواب میں تو امام کا جواب قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے. پھر قرآن مجید نہج البلاغہ بن گیا اور زین العابدین کے لہجے میں دربار یزید میں پہلی دفعہ آواز گونجی. امام حسن بولے آواز دے کے فرمایا اے اہل شام تم ہی بتاؤ میں اس کی بکواس کا کیا جواب دوں, جبکہ تم سارے جانتے ہو کہ یہ اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر میں اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یہ امام علیہ السلام کے فکرے ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں. میں اسے کیا جواب دوں؟ علی کو بھونکتا ہے تو کیا جواب دوں؟ اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے عمر میں 2 سال, اپنے سے چھوٹے کو ابو کہہ کے سلام کرتا ہے, تو میں اس سے کیا مخالفت کروں؟ تو سامعین گرامی قدر وہ منظر تھا کہ ایک مرتبہ اس نے سونے کے انبار اٹھائے اور امیر کے قدموں میں رکھ دیے. حسن امیر یہ قبول فرمائیے میری طرف سے,
تاکہ دنیا کو چپ کرانے کے لیے ڈھیر لگ گیا سونے کا. اور ساتھ ہی اس نے ایک فکرہ کہا تاریخ بڑی دیانتدار ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی. اس کے اس فضائل والے فکرے کو تاریخ نے محفوظ کر لیا. حسن میرے پاس دولت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. کاش امام کا دور آئے اور اس فکرے کی تشریح کی جا سکے. اور اس کے بعد سامعین گرامی قدر امام اٹھے، اور جب امام جانے لگے تو اسی کا سپاہی آیا اور اس نے نالین سیدھے کر دیے. جوتی امام پہننے والے اسے نالین آگے کر دیے. امام نے فرمایا ہماری خدمت کرتا ہے؟ کہا آپ فرزند رسول ہیں. فرمایا ہم اجرت کے بغیر خدمت قبول نہیں کرتے. یہ سارا سونا تو لے جا، یہ جتنا سونا اس نے مجھے فرزند رسول سمجھ کر دیا ہے، میں جوتی سیدھی کرنے کی اجرت کے طور پر سارا سونا لے جا. فرعون شام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اتنا سونا جوتی ٹھیک کرنے کے بدلے. اور اب امام کی آواز ہے معاویہ یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اگر تو اپنی ماں کی وجہ سے اس کردار کا حامل ہے تو میں اپنی ماں کی وجہ سے اس کردار کا مالک ہوں. جو دشمن کے دربار میں جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا کچھ دے دیتا ہو دنیا میں، اور آخرت میں جب اس کے پاس اس کے باپ سے محبت کرنے والے جائیں گے تو کتنا نوازے گا وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ کریم کہ جس کے دسترخوان کی شہرت کائنات میں. اور سامعین گرامی یہاں پر جب امام وہاں سے چلے تو جو سلو نامہ آیا ہے اور جو لکھا گیا ہے اس کی شرائط کے ساتھ ظلم کیا گیا، تبدیل کر دیا گیا شرائط نامے کو. میڈیا پہ قبضے کا ناجائز فائدہ. پہلی شرط یہ تھی کہ اپنے آپ کو فرعون شام امیر المومنین نہیں کہلوائے گا. اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھے گا، یہ پہلی شرط. اسے لکھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھوں گا. دوسری شرط کتاب اور سنت پر عمل کروں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سلو کے وقت شرط میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جس میں اختلاف ہو. حسن نے اسے اقراری مجرم بنوایا کہ آج کے بعد قرآن و سنت پر عمل کروں. یہ وہی شرط ہے کہ جس پر انہوں نے علی کو خلیفہ نہیں ماننا تھا. ساتھ میں ایک اٹیچمنٹ بھی کی تھی، سیرت شیخین، قرآن و سنت پر عمل کروں گا، ان کی سیرت پر بھی چلوں گا. امیر المومنین نے فرمایا اگر ان کی سیرت قرآن ہے اور سنت ہے تو علیحدہ سے پوچھنا بے وقوفی ہے. کلام الامام امام الکلام، امام کے قول سے زیادہ فصاحت و بلاغت کہاں ہو کہ اگر ان کی سیرت قرآن ہے اور سنت رسول ہے تو الگ سے چیپٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر قرآن و سنت نہیں ہے تو مجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے. میں ٹھکراتا ہوں. علی اٹھے اور باہر نکلے. جیسے ہی علی باہر آئے تو سامنے حضرت امیر کے سامنے حذیفہ یمانی کھڑا تھا. اس نے علی کے ہاتھ چومے. کہا مولا اندر کیا ہوا؟ چاہنے والے منتظر تھے کہ خلافت دینے والی مجلس شورا زبردستی امیر المومنین کا انٹرویو کر رہی. مولا اندر کیا ہوا؟ علی کے فکر تاریخ نے لکھ لی. فرمایا حکومت دے آیا ہوں، شریعت بچا آیا ہوں. علی کا یہ فکرہ قرآن کی قسم آج کے دن اور آج کی تاریخ میں بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے جیسے 1400 سال پہلے. حکومت دے آیا ہوں، شریعت لے آیا ہوں. 52 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، بادشاہ بھی، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، لیکن کسی بھی اسلامی حکومت کا سربراہ جب حکومت لینے لگتا ہے تو اوتھ لیتا ہے، حلف اٹھاتا ہے. قرآن کی قسم سعودی عرب کا بادشاہ بھی حلف اٹھا رہا ہو
یا پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر ہو تو وہ بھی قرآن اور سنت کا وعدہ کرتا ہے. جو سیرت علی نے ٹھکرا دی تھی وہ کائنات میں کہیں موجود نہیں. اگر علی وہ کہہ دیتے تو آج وہ آئین بن جاتا, پھر حکومت رہتی شریعت نہ رہتی. علی نے فرمایا حکومت دے آیا ہوں, شریعت لے آیا ہوں. میں نے حکومت کو قربان کر دیا, میں شریعت کو لے کر آ گیا. اور کل والی بات پہ دوبارہ اعتراض ہوا تھا تو اس کی تشریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ امام حسین کیوں نہیں بولے, امام حسن کیوں بولے. ایک جواب تو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, اور ایک جواب آج عرض کرتا ہوں کہ جب حسن ہو تو حسین بول ہی نہیں سکتی. جیسے رسول ہو تو علی نہیں بول سکتے, جیسے حسین بول رہے ہو تو زین العابدین نہیں بول سکتے. دوسرا تو تب بولے اگر پہلے کے بولنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو. اس لیے تو میرے 14 کے سامنے قرآن خاموش ہے. قرآن سامت اسی لیے ہے کہ جب علی اور اس کے بچے بول رہے ہیں تو میرے بولنے کا کیا فائدہ. اب ان سے اچھا تو میں نہیں بول سکتا, بہتر یہی ہے کہ یہ بولتے جائیں اور میں بنتا جاؤں تاکہ ان کی گفتگو قرآن بنتی جائے اور ان کا روزمرہ اسلام بنتا جائے. تو سامعین کرام قدر, ایک یہ مرحلہ فکر اور ایک بھائی کا سوال تھا کہ جب مولا کو پتا تھا کہ جودہ ایسی ہے اور ویسی ہے تو کیوں شادی کی. اب یہ بڑا طویل معاملہ, اس کو مختصر کیا جائے. اللہ کو شیطان کا پتا تھا, اسے چھوڑتا ہی نہ, وہیں پہ مار دیتا حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے کے بعد. تو آج جتنی شیطانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ شیطانیاں پھیلتی ہی نہ. تو یہاں پر ایک منزل اور بھی ہے. یہ سوال کیا جاتا اگر امام حسن کو معلوم تھا کہ انگوروں میں زہر ہے تو کیوں کھایا, مولا علی کو پتا تھا مسجد میں قاتل ہے تو کیوں گئے, امام حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں شہادت ہے تو کیوں گئے. تو سامعین گرامی قدر, اس کے بھی دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ شہادت ہوتی ہی وہی ہے جو بالارادہ ہو. میدان جنگ میں بارڈر پہ جانے والے سپاہی کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے موت ہے, کئی یہ خودکشی ہے. ایک بندہ نے ٹرین کے نیچے آ کے سر دے دیا, پتہ کیا ابھی اس کی کیا وجہ تھی, کیوں سر دی. انہوں نے کہا جناب یہ میٹرک میں فیل ہو گئے تھے, اسے کہتے ہیں حرام موت. پھر محنت کرتا پھر پاس ہو جاتا. چھوٹے مقصد کے لیے بڑی چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے حرام موت. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارا شیعہ کوئی بھی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی. کسی طرح کی بھی موت مر جائے گا, علی کا شیعہ خودکشی نہیں کرے گا. خودکشی کرے گا تو علی کا شیعہ نہیں. ٹرین کے نیچے سر دے دیا, ریزن میٹرک میں فیل ہو گئے, اسے کہتے ہیں حرام موت. ایک اور بچہ بھی تھا, اس نے بھی ٹرین کے نیچے سر دے دیا. ریزن جی دہشت گردوں نے سامنے سے پول اڑا دی تھی, پٹڑی کھول لی تھی, ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی تھی, روکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. پورا دریا ہے, ٹرین وہاں تک چلی جاتی تو ساری ٹرین دریا میں چلی جاتی. جان اس نے بھی دی ہے سامعین گرامی قدر, جان اس نے بھی دی ہے. اسے حرام موت کہیں گے, اسے شہادت کہیں گے, اس لیے کہ دوسرے کا یہ دیکھا جائے گا کہ دیا کیا اور بچایا کیا. دوسرے نے ٹرین کے نیچے سر دیا, ایمرجنسی بریک لگے, پوری ٹرین بچ گئی. ایک سر دے کے اتنے بچا لیے, حسین نے 72 دے کے 1.25 لاکھ کو بچا لیا. اور امیر المومنین کے سامنے ابن ملجم پھر رہا ہے, فرمائے میرا قاتل ہے, مولا قتل کر دیجئے. کہ جو جرم اس نے بھی کیا ہی نہیں. کائنات قربان کرو آل محمد تم پر. کیوں کہتے ہیں ہم کہ نبی بھی ان جیسے نہیں. خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تھا جس نے بڑے ہو کر پھر گمراہ کرنا تھا اپنے والدین. وہ بھی معصوم ہے اور یہ بھی معصوم ہے. امیر المومنین بھی معصوم, حضرت خضر علیہ السلام بھی معصوم. خضر بندے کو چھوڑتے نہیں, علی چھیڑتے نہیں. یا علی وہ خضر نبی تھا, غلط تو اس نے بھی نہیں کیا تھا. کہ میں بھی ویسے ہی کروں تو خضر اور مجھ میں کیا فرق رہے گا. اختیار جتنا چھوٹا ہو اتنا بدلہ لینے کی جلدی ہوتی ہے. چھوٹا آدمی ہوگا اتنا جلدی غصے میں آئے گا, اتنا جلدی آپ میں سے باہر ہو جائے گا, سپاہی سے لڑنے کھڑا ہو جائے گا. میں تیری وردی لا دیں.
اختیار جتنا چھوٹا ہوگا اتنا بدلہ لینے کی جلدی ہوگی. علی کو اس لیے فکر نہیں. پنجاب پولیس کیوں بندے کو پکڑنے میں جلدی کرے گی؟ سندھ نہ نکل جائے. پاکستان والی کوشش کرے گی دبئی نہ نکل جائے. دبئی والی کوشش کرے گی امریکہ نہ چلا جائے. تو وہاں سے پکڑنے کوئی کہیں گے آگے نہ نکل جائے. اگلے جہان نکل گیا تو کون پکڑے گا؟ علی کو کوئی پرواہ نہیں. زندہ رہو تو علی کے قبضے میں ہو اور مر جاؤ تو علی کے قبضے میں. جس نے قبر میں آنا ہو، جس نے حشر میں آنا ہو، اتنا لمبا سفر کروایا اپنے نبی کو اور پردے کے پیچھے پھر علی سے ملوایا. تمہیں بھی قیامت والے دن اللہ میاں کا کرسی میں دیدار ہونے والا نہیں ہے. وہی ہوگا جو پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ سے ملا تھا. وہی عدل و انصاف کا ترازو لے کر تشریف فرما ہوگا اور اپنے بیٹوں پہ ہونے والے مظالم کا بدلہ لے گا. تو سامعین گرامی قدر، اسی کی عزت کی خاطر تخت قربان کیا. پشت بازت پر سرے تاج و نگین. علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی. لکھو، اسے لکھا کلیجہ علی کی عزت کا صدقہ. آج کیوں انقلاب آ گیا ہے پڑھی لکھی دنیا میں؟ جاہلوں میں کبھی انقلاب نہیں آتا. مولا علی فرماتے اگر لوگ وہاں رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف پیدا نہ ہوتا. اور امام صادق سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ کے سب سے بڑے دشمن کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑے دشمن. میں بھی اگر مجمع میں ہوتا تو میں بھی کسی بندے کے نام کا انتظار کرتا، لیکن سامنے امام تھا. امام نے فرمایا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے لوگوں کی جہالت. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو ہمارے دشمن نہ ہوتے. اسی لیے فرمایا جہاں عقل ہے وہاں ہماری دشمنی نہیں، اور جہاں ہماری دشمنی ہے وہاں عقل نہیں. تو اسی لیے آل محمد کی دشمنی کی گئی. ابھی پیغمبر کو گئے ہوئے 50 سال پورے نہیں ہوئے اور علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. آپ اس معاشرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ علی اور ولی اللہ کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے حی علی خیر العمل آذان تک سے نکلوا دیا. اور رسولوں کے بعد یہ آیا مدینے میں صرف نماز پڑھائی تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھی. ابن عباس چیخ پڑا یا امیر المومنین سارقت فی الصلاۃ، نماز میں چوری. کیف سارقت، کیسی چوری؟ اس کا آئینہ بسم اللہ، تو نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی. اس کا احمق، افسوس تو مدینے میں رہ کے نہ جان سکا. علی کہتے انا نقطۃ تحت الباب، کہ بے کا نقطہ میں علی ہوں اور میں دشمن علی. تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ علی کا نام میرے سامنے بسم اللہ بن کر نماز کے اندر آتا رہے. تو یہ ہے معاویہ جیسی ذہنیت جو آج تک ختم نہیں ہوئی. لیکن علی ولی اللہ کا سب سے بڑا مبلغ پردہ غیبت میں تشریف فرما، اور عزاداری حسین کا سب سے بڑا عزادار پردے میں تشریف فرما. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور وہاں بھی پیغمبر کو یہی حکم تھا بلغ، خالی پہنچا دے بس. یہ نہیں کہا اللہ نے منوا دے، لہذا منوانا فرض نہ تھا، پہنچانا فرض تھا. جس قدر کوشش ہو سکی میں نے اپنی کم علمی طالب علمی کے دعوے کے ساتھ آپ حضرات تک قول معصوم کے پیش نظر باتیں پہنچائیں اور بنیادی طور پر اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ شہزادہ امن نہیں، شہزادہ جہاد. جیسے حسین مجاہد ویسے امام حسن مجاہد، امام الصابرین، وارث قرآن مبین اور تسلسل سیرت پیغمبر. آپ جا کے سنیے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، منت ہے، گزارش ہے، التماس ہے. خریدیے، 20 روپے کی سی ڈی مل رہی ہے. مولوی صاحب کی تقریریں سنیے اہل حدیث عالم دین کی. بالخصوص اس نے امام حسن علیہ السلام پر جو 2-2.5 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں، اور فتنہ وضع حدیث، اس پر جنگ صفین، مباہلہ، یہ اس نے پڑھی ہیں. اور خدا اس کو زندگی دے. اس اہل حدیث عالم دین نے روتے ہوئے جمعے کے خطبے میں یہ فکرہ کہا ہے کہ آل محمد تاریخ نہیں ہے، دین ہے، انہیں پڑھنا پڑے گا. انہیں تاریخ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور یہ تبلیغی جماعت کا عالم دین طارق جمیل، اسے اپنی تقریر میں کہنا پڑا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی حدیثوں سے دور ہو گئے. ہمیں اہل بیت کی طرف توجہ کر. جب غیر متوجہ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آئمہ کی سیرت کی طرف متوجہ ہو جائیے، لیکن اسی طرح جیسے 5ویں امام نے فرمایا تھا گفتار کے ساتھ نہیں،
کردار کے ساتھ آل محمد کو طرف لوگوں کو بلاؤ، اس طرح سے رہن سہن رکھو، تمہیں دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں یہ کس امام کا ماننے والا ہے، یہ کس راہبر کا پیروکار ہے، یہ کس کی سیرت پر چلنے والا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، آج دنیا نے جو تسلیم کیا، آج جو مولانا مودودی نے تسلیم کیا، آج جو ڈاکٹر طاہر حسین نے تسلیم کیا کہ علی کو گالیاں دی جاتی تھی، مکر جاتی سیاست، امام حسن نے قلم سے لکھوا لیا کہ آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دوں گا۔ علی کی ذوالفقار جس مجرم سے اس کے جرم کا اقرار نہ لے سکی، حسن کے قلم نے اسے اقراری مجرم بننے پر مجبور کر دیا، اپنے اس کے ہاتھ سے لکھوا دیا۔ قرآن و سنت کا بھی منکر ہے، قول رسول کا بھی منکر ہے، علی کے شیعوں کو بھی قتل کر رہا ہے۔ اور یہاں پر آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں، استاد محمد حسین قمر جلالوی کے، فرماتے ہیں حسن کی صلحوں سے کیوں متفق عوام نہیں، حسن کی صلحوں سے کیوں متفق شیخ صاحب عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں۔ حسن کی صلحوں سے سہیل بھائی قبلہ جواد صاحب سلامت بھائی، جتنے حضرات شبیر شاہ جی، جتنے دیوان صاحب قبلہ، بڑے خلوص کے ساتھ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسن کی صلحوں سے کیوں متفق عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں۔ وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ، اور یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں۔ وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ، اور یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں۔ بس 2000 کے اپنے لشکر نے امام پہ حملہ کر دیا، امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا اور رضان کے اوپر نیزہ مارا گیا، اور اس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ فرزند رسول زخمی حالت میں سعید سقفی کے گھر، جو مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کا گھر آ گیا۔ 9 قاتلانہ حملے امام حسن علیہ السلام، اور جب امام کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو اہل سنت کے جلیل القدر علماء نے پوری ذمہ داری سے ریفرنس دینے کا عادی ہوں، تاکہ میرا کوئی بچہ کسی میدان میں شرمندہ ہو گیا تو میں آل محمد کا مجرم ہو جاؤں گا۔ ابن عبد البر جیسے اہل حدیث کے بہت بڑے امام نے تحریر کیا کہ جب خبر پہنچی شام میں کہ حسن شہید ہو گئے تو دربار میں کہکہے لگائے گئے، شراب چلائی گئی، اور کہا گیا کہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھا، وہ چیخے مارتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ تم رسول کے بیٹے کی شہادت کو خوشیاں مناتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ تو اس نے کہا معاویہ میں تیرا کلیجہ جلا کے جاؤں گا، تو خدا کی قسم کھا کے بتا کہ اللہ نے ایک رسول نے ریشم پہننا حرام قرار نہیں دیا تھا؟ اس نے کہا سچ ہے۔ سونے کے کھانوں میں برتنوں میں کھانا منع نہیں کیا تھا؟ کہا سچ ہے۔ کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، ریشم کا لباس پہنتا ہے، پھر تجھے رسول کے بچے کا کیا احساس؟ سلام اس پر کہ جس کے قلم ذوالفقار بن گئی اور اس نے حسین کے لیے راہ کو ہموار کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدایا اگر غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو امام حسین کے صدقے میں معاف فرما، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اب ظہور قائم کا وقت قریب ہے، حق کے حمایتی زیادہ سے زیادہ پیدا فرما۔ خدایا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میں تجھے گواہ بنا کر منبر حسین پہ کہتا ہوں کہ ولایت علی کی وجہ سے جتنے لوگوں نے مجھے برا سمجھا یا جتنے لوگوں نے برے الفاظ کہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں امام حسین کے صدقے میں انہیں ولایت کی ہدایت نصیب فرما۔ خدایا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جب تک زندہ رکھنا ولایت علی کے عقیدے پہ رکھنا، اور جب موت دینا تو ولایت علی کے عقیدے پہ۔ خدایا اسے اتحاد کا باعث قرار دے، شر و فساد کی وجہ قرار دے۔ جو فتنہ پرداز اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کسی بھی طرف سے، تو خدایا امام حسین کے صدقے میں ان کو لگام ڈال تاکہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو۔ خدایا اس بارگاہ کو سلامت رکھ، سادات الزام کی توفیقات میں اضافہ کر، جمیع مومنین و مومنات جو ذکر امام حسن مجتبیٰ میں تشریف لاتے رہے، خدایا امام حسن کے دسترخوان سے ان کو پورا سال رزق عطا فرماتا، خدایا کبھی انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کر۔ خدایا امام حسن کے صدقے عطا فرما، امام حسین کا صدقہ عطا فرما۔ فقیر کے گھر بیٹا پیدا ہو تو وہ خیرات بانٹتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، فقیر کے گھر میں نہیں، امیر کے گھر میں امیر آیا ہے۔ خدایا امیر
امیر کے آنے کے صدقے میں امام حسن کا جتنا صدقہ ہے ہماری جھولیوں میں ڈال، ہمیں امام حسن علیہ السلام کی رعایا میں محشور فرما، امام حسین کے عزاداروں میں محشور فرما، حسن حسین کی ریت بننے کی توفیق عطا، جو جو دعائیں تیرے نزدیک جائز ہیں سب قبول فرما، واجبات رمضان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے بی بی کے صدقے میں قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو روزگار کے لیے پریشان ہو انہیں روزگار عطا فرما، اور امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت معصومین پر قائم و دائم رکھ، آل محمد کا واسطہ ہمیں رمضان میں نیکوکاروں میں شمار فرمانا، بدکاروں میں شمار نہ فرمانا، خدایا ہمیں تقویٰ عطا فرما جو تیرے رمضان کا مقصد ہے، خدایا ہمیں امام زمانہ کے 313 میں شمار فرما، اس قابل نہ ہو تو 313 کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، ایک مرتبہ سورہ الحمد عید کے موقع پر تحفے میں دینے کے لیے جمیع شیعان امیر المومنین کے لیے ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق دم المظلوم، اللہم بحق قرآنک الکریم، اللہم بحق شہرک العظیم، بلغ وبا ثواب هذه الفاتحہ بالاخلاص والذکر الى ارواح جمیع شیعان امیر المؤمنین، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بفضلک وجودک ورحمتک یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وعلی